لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، علام الغیوب کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیوں، آج کل معاشرے کے اندر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کا یہ حال ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، انسان بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. بات کرتے ہوئے انسان سوچتا نہیں ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کس طرح کی بات کرنی ہے، کیسے میں نے بولنا ہے، میری جو بات ہے یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، یہ آداب کے منافی ہے یا نہیں، کیا مجھے ایسے بولنا چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، صرف آداب کی حد تک بات نہیں ہے، ہم ایسی بات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو عقیدہ توحید کے بھی منافی ہوتی ہے، مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے کیا اس کی سزا اتنی بڑی مل سکتی ہے. جو میں نے لفظ بولا ہے کیا اس کی سزا اتنی بڑی مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیتا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہے یا بے بنیاد بات ہے، بغیر دلیل کے بات ہے. قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسا کلمہ کہتا ہے، ایسا بولتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا خمیازہ مجھے کیا بھگتنا پڑے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے. بات کرتے ہوئے سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ایسی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بات وہ کریں جو احسن ترین ہے. اچھی بات کیا کریں، ہر وقت فضول بولنا نہ کریں، ایسی گفتگو نہ کیا کریں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، فرمایا جو شیطان ہے یہ ان کے درمیان خرابیاں پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے. کس وجہ سے؟ ان کی بات کی وجہ سے. بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اگر بات غلط ہے، جھوٹ ہے، یا بات کے اندر غیبت ہے یا کسی کی برائی ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے.
میرے بندوں کے لیے سبق یہ ہے، بات کریں، اچھی بات کریں، احسن بات کریں، احسن ترین کلام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کو استعمال کیا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہیں بات وہ کریں جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کر دے گا، فساد ڈال دے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبینہ، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے لیے واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس کو دشمن کس بیہیویئر کے اوپر کا ہے، کس وجہ کے اوپر کا ہے کہ آپ بات کرتے ہو سوچتے نہیں، وہ آپ کے درمیان لڑائی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ بولتے ہوئے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، مگر شیطان آپ کے اندر اسی بات کی وجہ سے فساد پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میں دیکھوں کہ میرا اللہ کے اوپر ایمان کتنا مضبوط ہے، اور میں دیکھوں کہ میں آخرت کے دن پر میرا کتنا یقین ہے، میرا یہ یقین اور ایمان کتنا واسق ہے، مضبوط ہے، سیکھا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا ایک پیمانہ بتا دیا، اس کی ایک کسوٹی بتا دی ہے کہ کس بنیاد کے اوپر آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ میرا ایمان کتنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، فلیقل خیرا او لیصمت، جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اللہ پر ایمان کتنا ہے۔ زبان کی حفاظت ہے، اللہ پر ایمان زیادہ ہے۔ بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں اللہ پر ایمان قوی ہے۔ ہر دفعہ بولتے ہوئے آپ سوچ لیتے ہیں کہ میری اس بات جو میں بات کر رہا ہوں کہیں یہ غلط بات تو نہیں، کہیں یہ اس کا مجھے الٹا بوال تو نہیں پڑ جائے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں تو ایمان اللہ پر زیادہ ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے۔ اور اگر جدھر کی آئی ہے ادھر کو چھوڑ دی ہے، نہیں دیکھا میں گالی نہیں کر رہا ہوں، نہیں دیکھا میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، جدھر کی بات آئی ہے ادھر کی کر دی ہے، تو میرے عزیز بھائیو ایمان بھی اللہ پر جو ہے وہ کمزور ہے، اور قیامت کے دن پر بھی جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی کمزور ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے جنت کے ایک بلشت قریب تھا، اس کی بات کی وجہ سے اس کو وہاں سے جنت سے دور کر کے جہنم کی اتھا گہرائیوں میں ڈال دیتا۔ اور بعض اوقات انسان ایسے گناہ والے عمل کرتا رہتا ہے، اتنا گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کہ جہنم کے بالکل قریب ہے، ایک بلشت کا فاصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایسا بول دیتا ہے کہ انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ سارے کا سارا معاملہ کس کی وجہ سے؟ یہ صرف اور صرف زبان کی وجہ سے۔ اگر آپ غلط بول رہے ہیں تو آپ جہنم کے قریب جا رہے ہیں، بلکہ جہنم کی اتھا گہرائیوں میں جا رہے ہیں، اور اگر آپ اچھا بول رہے ہیں تو آپ اللہ کی جنت کے قریب جا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے سفر کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، گرمی کی شدت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بکھر کر سفر کر رہے ہیں، گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے، کوئی صحابی ادھر ہے، کوئی 3 فٹ کے فاصلے پہ، کوئی 5 فٹ کے فاصلے پہ، یہ سفر جاری ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں سفر کرتا ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ مل کر کرتا ہوں، آپ کے قریب ہو کر کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے قریب آتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے اپنا پورا عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے، محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم صدقہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے چند چیزوں کو بیان کیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ فاخذ لسانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوتے تھے، انہوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوتے تھے۔
اتنا ادب اتنا احترام، مگر خطاب ان کو ہے۔ نبی علیہ السلام فاخذ لسانہ، اپنی مبارک زبان کو آپ نے پکڑ لی کہ معاذ تم سوال کر رہے ہو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور اپنا قرب عطا کر دے، جہنم سے مجھے نجات دے دے، فاخذ لسانہ، اس کے اوپر پہرا دینا ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے، آوارہ بول آپ نے نہیں بولنے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اِنَّا مُؤَاخَذُونَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بولنے کی وجہ سے ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ کہ جو بول ہم بولتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں، کہ اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے سوال ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ آپ یہ سوال کر رہے ہو کہ جو بات ہم کرتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا اے معاذ لوگ جو ہے کتنے زیادہ جو لوگ ہیں اپنی اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر اندے منہ الٹے منہ پھینکے دیں۔ میرے عزیز بھائیو صرف کیا ہے اپنی زبان کا پہرا نہیں، فرمایا اس زبان کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے، غلط بول کی وجہ سے، غلط بات کی وجہ سے لوگ الٹے منہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں۔ آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ آج کل ہم بھی نہیں نہ سوچتے میں نے کیا بولنا ہے، میں نے کیا بات کرنی ہے، جو منہ میں آیا ویسے بات کر دی، جس کو مرضی گالی دے دی، جس کے اوپر دل چاہا فتویٰ قائم کر دیا، یہ اس طرح کا ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ لعنتی ہے۔ ذرا بر ہم سوچتے نہیں ہیں میرے عزیز بھائیو، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں حساب دینا پڑے۔ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، بات ہوئی، ایک شخص کہتے ہیں، چار لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب ہے، ان میں یہ خرابی ہے، انہوں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ان کی وہ نقائص کو، ان کی کمیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوسرا کہتا ہے چھوڑو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، سارے کے سارے ہیں ہی اس طرح کے۔ میرے عزیز بھائیو یہ بات کہنے کو تو ایسے ایک معمولی بات ہے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور اس نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا کہ سارے ہیں ہی اس طرح کے۔ اب جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے اس کے بارے میں بھی اس نے وہی بات کہہ دی ہے کہ یہ بھی اسی طرح کے۔ اگر اس کے اندر جھوٹ ہے، اگر اس کے اندر فساد ہے، اگر اس کے اندر خرابی ہے، اگر اس کو خیانت کرنے والا ہے، اگر وہ حق مال کھانے والا ہے، تو اس نے ساروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، سب پر ایک ہی حکم قائم کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو جو بات ہم کرتے ہیں اس کا حساب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا ایماندار تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس نے ایک فاسق بندے کے بارے میں، فاجر بندے کے بارے میں، نافرمان بندے کے بارے میں، گناہگار بندے کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی بات کہی ہے، یہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا۔ صرف اس بات کی وجہ سے کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر الٹے منہ پھینکا ہے، اور فرمایا جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا نا یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اس طرح کے، یہ اس طرح کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو ہمیں یہ حق کیسے حاصل ہے کہ ہم کہیں وہ منافق ہو گیا، وہ تو کافر ہو گئے۔ لوگ باتیں کریں گے، وہ فلاں حکمرانوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، فلاں یہودی ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کیا آپ نے کسی کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے؟ آپ کسی کے کردار کو جانتے ہیں؟ آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ کس طرح کا ہے؟ میرے عزیز بھائیو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کے بارے میں کوئی حکم لگاتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو یہ پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو ہم جو کہہ رہے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہم تو ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری بات ہے، صحابہ کرام اتنا اس چیز سے ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ہر شخص کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ ایک جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ایک اور صحابی ہے، چاروں کھڑے ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کر وہ بیٹھ گیا، اس نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہوئے کہتا ہے اے امیر المومنین مجھ پر حد قائم کر دیں، مجھے گناہوں سے پاک کر دیں۔ اور وہ زاروں کی تار ہو رہا ہے، روتے جا رہا ہے، اور صرف یہی بات کر رہا ہے کہ اے امیر المومنین مجھے گناہوں سے پاک کر دیں، میرے اوپر حد قائم کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک شخص